اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خطبے کے چند کلمات بیان کریں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ماہ شعبان کے آخر میں رمضان المبارک کی اہمیت و عظمت کے بارے میں اور ماہ مبارک کے رمضان میں انجام دیے جانے والے کچھ اعمال کے بارے میں گفتگو فرمائی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ یعنی اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کے گھر اپنی برکات کو نازل کرتا ہے اور اپنی رحمتوں سے انہیں منور کرتا ہے، اور اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ مومنین کرام، اس ماہ مبارک کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن دوسرے تمام مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں، جس مہینے کی راتیں دوسرے تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، اور جس مہینے کی گھڑیاں دوسرے تمام مہینوں کی گھڑیوں اور لمحات و لحظات سے افضل ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امتیوں، تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے بہت وزنی ہو چکی ہے۔ یہ جو تمہاری پشت ہے، اس پر گناہوں کا بہت زیادہ بوجھ آ چکا ہے۔ اس وجہ سے اگر تم اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ خففوا عنہا بطول سجودکم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ماہ مبارک کے رمضان میں طولانی سجدے کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو گے، ادھر سے خداوند متعال تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے مومنوں، آپ جو ہے اس مہینوں میں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اور اپنی زبان سے وہ گناہ نہ کریں جو زبان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، مثلا جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی پر تہمت نہ لگائیں۔ اور پھر فرمایا، اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہ دیکھیں جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اپنے کانوں سے وہ نہ سنیں جن کا سننا حرام ہے۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس مہینے میں کثرت سے مجھ پر اور میری آل پر صلوات پڑھو، تاکہ جس دن لوگوں کے میزان اور اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، اس دن اس درود اور اس صلوات کے سبب سے تمہارے اعمال کا ترازو وزنی ہو جائے گا۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس مہینے میں اللہ سے دو نیک کام کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ ایک ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی اللہ سے توفیق مانگیں، اور دوسرا اس ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق مانگیں۔ اس مبارک مہینے میں
جو ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے اس کو ختم قرآن کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ جزا عطا کرتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اس مہینے میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو اللہ کی رحمت نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اس مبارک مہینوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اس مہینے کا افضل ترین عمل ہے۔ مومنین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ خداوند متعال اس مبارک مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی اور نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور محرمات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔